حضرت جابر کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے الف لام میم السجدہ اور سورہ الملک پڑھا کرتے تھے. ترمذی کی 892 نمبر روایت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سورہ البقرہ کی آخری 2 آیات رات کو پڑھ لیتا ہے تو یہ اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں. حضرت عائشہ کی روایت سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ رسول اللہ 3 بار اخلاص فلق ناس رات کو سوتے ہوئے اپنے ہاتھوں پہ پھونک کے ان ہاتھوں کو اپنے بدن پر پھیر لیا کرتے تھے. ام المومنین عائشہ نے آپ سے سیدہ فاطمہ کے آنے کا حل بیان کیا. یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے. ہم اپنے بچھونے پر جا چکے تھے. ہم نے اٹھنا چاہا تو آپ نے فرمایا اپنی جگہ پر رہو. پھر آپ ہمارے بیچ میں بیٹھ گئے, یعنی حضرت علی اور فاطمہ کے بیچ میں, یہاں تک کہ میں نے آپ کے قدموں کی ٹھنڈک اپنے سینے پر پائی. آپ نے فرمایا میں تم دونوں کو وہ نہ بتاؤں جو اس سے بہتر چیز ہے جو تم نے مانگا, یعنی خادم سے. جب تم دونوں سونے کے لیے لیٹو تو 34 بار اللہ اکبر, 33 بار الحمدللہ, 33 بار سبحان اللہ یہ کہہ لیا کرو, یہ تمہارے لیے ایک خادم سے بہتر ہے. ایک دوسری روایت میں یہ زیادہ ہے کہ سیدنا علی نے کہا کہ جب سے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کبھی ترک نہیں کیا. حضرت ابو ہریرہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ نے ایک مرتبہ صدقہ فطر کے غلے کی حفاظت پر مجھے مقرر کیا. ایک شخص آیا, دونوں ہاتھوں سے غلہ لپ لپ بھر کر لینے لگا. میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا اب میں تجھے رسول اللہ کی خدمت میں پیش کروں گا. پھر انہوں نے آخر تک حدیث بیان کی. اس چور نے حضرت ابو ہریرہ سے کہا جب تم اپنے بستر پر سونے کے لیے لیٹنے لگو تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو, اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر ایک نگہبان مقرر ہو جائے گا اور شیطان تمہارے قریب صبح تک نہیں آ سکے گا. رسول اللہ نے فرمایا کہ بات تو اس نے سچی کہی اگرچہ وہ خود جھوٹا ہے, یعنی وہ شیطان تھا جو غلہ نکالنے کے لیے آیا تھا. صحیح بخاری کی روایت ہے 3275 نمبر پر. سیدنا برا بن عازب سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر لیٹتے تو فرماتے کہ اے اللہ میں تیرے نام کے ساتھ جیتا ہوں اور تیرے نام کے ساتھ مرتا ہوں. اللہم بسمک اموت و احیا. اور جب نیند سے بیدار ہوتے تو فرماتے کہ شکر ہے اللہ کا جس نے ہمیں مار کر زندہ کیا. الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. اور اسی کی طرف اٹھایا جانا یا لوٹنا ہے. سلا کر یعنی سونا بھی ایک طرح کی موت ہے. انسان جب سو جاتا ہے تو گویا وہ مردہ کی طرح ہو جاتا ہے, اگرچہ اس کا دل دھڑکتا ہے, اگرچہ اس کے کچھ اعضاء کام کرتے ہیں. حضرت برا بن عازب سے روایت ہے رسول اللہ نے فرمایا جب تم اپنے بستر پر جانے کا ارادہ کرو تو نماز کے وضو کی طرح وضو کرو. اب یہ سونے کا طریقہ ہے. وضو کریں, اپنی دائیں کروٹ پر لیٹو, پھر یہ کہو اللہم انی اسلمت وجہی الیک. اللہ میں نے اپنا چہرہ تیرے سپرد کر دیا. وفوضت امری الیک. اور میں نے اپنا معاملہ تیرے سپرد کر دیا, یعنی میرا جو بھی معاملہ ہے میں نے تیرے حوالے کر دیا. والجأت ظہری الیک. اور میں نے اپنی پیٹھ کو تیری پناہ میں دے دیا, یعنی میں تو اب گیا, میرے پاس تو ہوش نہیں ہوگی, میں نے اپنی پیٹھ کو تیرے حوالے کر دیا. رغبتا و رہبتا الیک. تیرا خوف کھاتے ہوئے تیری طرف رغبت کی. لا ملجأ ولا منجأ منک الا الیک. کوئی پناہ یا نجات کی جگہ تیرے سوا نہیں. آمنت بکتابک. میں تیری کتاب پر ایمان لایا. الذی انزلت. جس کو تو نے نازل کیا. وبنبیک الذی ارسلت. اور تیرے نبی پر جس کو تو نے بھیجا. وجعلہن من آخری کلامک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو اپنا آخری کلام بناؤ, اس کے بعد پھر بات نہیں کرنی. اگر تم اس رات فوت ہو گئے تو تم فطرت پر فوت ہو گئے. میں نے کلمات کو یاد کرنے کی غرض سے دہرایا تو میں نے آمنت برسولک یہ الفاظ کہے تو آپ نے فرمایا آمنت بنبیک, یعنی میں نے نبی کہا تم رسول کیوں کہتے ہو, کہ جو الفاظ کہیں اسی طرح سے دہراؤ. بخاری کی 247 اور مسلم کی 6882 نمبر روایت. سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی اپنے بستر پر جائے تو اپنے تہبند کے اندرونی حصے سے اپنا بستر جھاڑ لے, اور بسم اللہ کا اس لیے کہ وہ نہیں جانتا کہ اس کے بعد
اس کے بستر پر کون سی چیز آئی، اور جب لیٹنے لگے تو دائیں کروٹ پر لیٹے اور کہے کہ پاک ہے تو اے میرے اللہ، تیرا نام لے کر میں کروٹ زمین پر رکھتا ہوں، تیرے نام سے اٹھاؤں گا، اور اگر تو میری جان کو روک لے تو اس کو بخش دینا، اور جو دوبارہ میرے بدن میں آنے کو چھوڑ دے تو اس کی حفاظت کرنا جیسے اپنے نیک بندوں کی حفاظت کرتا۔ تو بستر کو جھاڑنا اور بسم اللہ کہنا ضروری ہے۔ سونے سے پہلے کپڑے کے پلو سے 3 بار بستر جھاڑیں اور بسم اللہ کہیں۔ بستر جھاڑنے کی ضرورت اس حوالے سے کہ انسان کی عدم موجودگی میں بستر پر شیطان چلا جاتا، اور رسول اللہ کی ایک یہ دعا تھی، آپ سسم یہ کہتے تھے اللہم قینی عذابک، اللہ تو اپنے عذاب سے مجھے بچا لینا، یوم تبعث عبادک، جس دن تو اپنے بندوں کو اٹھائے گا، یا اللہ مجھے اپنے عذاب سے بچا لینا۔ 3 مرتبہ آپ یہ الفاظ کہتے تھے۔ ابو داؤد کی روایت ہے 5045 نمبر پر۔